اللہ فرماتا ہے میں جس انسان کو جو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہر واقعہ میں، ہر چیز میں اللہ کی ایک مصلحت ہوتی ہے، ہر چیز کے اندر ایک اللہ کی مصلحت ہوتی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آئیے حضرت بلال، جن کو حدیث کی کتابوں میں کوئلے سے بھی زیادہ کالا کہا گیا ہو، وہ بلال اللہ نے اس کو اتنا مقام و مرتبہ دیا ہے، کالا کلوٹا انسان ہے وہ بلال، حبشی سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ بلال، جس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیات کیا رکھی ہے۔ اللہ کے نبی کو معراج کرایا گیا، معراج کا سفر کرایا گیا، آپ کو معراج ہوئی، معراج کے اندر گئے، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، آپ نے جنت میں بلال کی جوتے کی آہٹ سنی، آپ نے جنت میں بلال کے جوتے کی آواز سنی۔ اس دنیا آپ پھر واپس آئے، معراج کا سفر کر کے واپس آئے، صبح صادق کا وقت تھا، آپ نے فجر کی نماز پڑھی، صحابہ سے مخاطب ہو کے بلال کو کہا، اے بلال اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے کون سا وہ اچھا اعمال کیا ہے، تمہارا وہ کون سا اچھا اعمال ہے جس کی وجہ سے جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ سنتا ہوں، جنت میں جوتوں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ بلال کہہ رہا ہے اللہ کے نبی میرے نظر میں تو کوئی ایسا عمل نہیں، جو صحابہ کرتے میں بھی وہ عمل کرتا ہوں۔ اس واقعے کو غور سے سنیے گا، جو صحابہ کرتا ہے میں بھی وہی عمل کرتا ہوں، لیکن ہاں ایک عمل میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتا ہوں۔ جوہر میں نے وضو بنایا، پھر جب تک وضو رات ٹھیک ہے، جیسے وضو ختم ہوا، چاہے نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، میں نے وضو بنا لیا، فوری طور پر وضو بنا لیا، یعنی 24 گھنٹہ میں باوضو رہتا ہوں، ہمیشہ پاک و صاف رہتا ہوں، وضو بنا کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے بلال تمہارا یہی وہ اعمال ہے جس کی وجہ سے جنت میں تمہاری جوتوں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، جنت میں جوتوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ جیسے سننا تھا، تمام صحابی بلال کے پیچھے فدا ہو گئے، تمام صحابہ بلال کے پیچھے فدا ہو گئے۔ آگے لکھتے تاریخ محققین آگے لکھتے ہیں بلال کے اوپر سب ٹوٹ پڑے اور کہا بلال چلیے ہمارا گھر چلیے، آئے بلال چلیے ہمارا گھر، ہمارے گھر میں ایک خوبصورت لڑکی ہے، آپ اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیجئے۔ اور پھر دوسرا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے بلال چلیے ہمارے گھر میں ایک خوبصورت لڑکی ہے، آپ اے بلال چلیے آپ ہمارے گھر میں رشتہ قائم کر لیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صورتحال اس زمانے میں ایسا تھا، صورتحال اس زمانے میں لوگ ایسے رویہ اختیار کرتے تھے کہ کسی کے پاس اگر دینی علم ہوتا، کسی کے پاس اگر جنتی والا اعمال ہوتا، اس چیز کو دیکھ کر لوگ شادی دلایا کرتے تھے۔ لیکن آج صورت یہ حال ہے کہ مولویوں کے پاس لوگ لڑکی دینے سے پیار اور شرم محسوس کر رہے ہیں اور حقیر سمجھ رہے ہیں، اور مولویوں کے بارے میں غلط باتیں بتاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں مولوی صاحب 3-4 ہزار روپے مہینے کمانے والا، یہ خود کھائے گا یا اپنی بیوی کو کھلائے گا یا اپنے بچوں کو کیا دے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ اس کے علم کی قدر کیجئے، آپ اس انسان کی نہ کیجئے، کم از کم اس کے علم کی قدر کیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کیسی سوچ رکھنے والوں، اسلام تو ہمیشہ آپ کو یہی تعلیم دیتا ہے کہ آپ تعلیم کے معاملے میں رشتے کو آگے بڑھائیے، یہاں تک کہ آپ کا بھائی ہے، آپ کا دینی بھائی ہے اور آپ کا کوئی سگا بھائی ہے، لیکن آپ کا سگا جو بھائی ہے وہ اسلام سے متاثر نہیں ہے، آپ کا جو سگا بھائی ہے وہ اسلام سے جڑا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے، لیکن آپ کی جگہ میں آپ کا دینی بھائی حالانکہ دوسرے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، دوسرے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، لیکن دینی معاملے میں آپ کا بھائی ہے، تو آپ کے سگے بھائی سے بھی زیادہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان سے محبت کریں۔ اسلام کو ہمیں علم سے جوڑ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جو دلت جاتی کے تھے، جو شودر ہریجن تھے، جو دلت جاتی کے تھے، اور ان کی کتاب کے انوسار یہ بات لکھی ہوئی ہے، برہمن اگر مندر میں چلا جائے، برہمن مندر میں چلا جائے تو دلت کو، ہریجن کو، شودر کو مندر میں آنے کی اجازت نہیں، ایک ساتھ آنے کی اجازت نہیں، اتنے نیچی جاتی کے تھے، لیکن اللہ نے اس کے اندر ایک کلا ایسا دیا تھا، اللہ نے ایک ایسا ہنر اس کے اندر دیا تھا کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے پوری دنیا بہت سارے ممالک کا سفر کر کے ہندوستان کی جو سمویدھان بنائے ہیں،
بہت سارے ممالک کا سفر کر کے چن چن کے قانون کو لکھ لائے، چن چن کے قانون کو لکھ کر لائے، اور ایک ایک سال میں نہیں، ایک ایک مہینے میں نہیں، پورے کی تقریباً 3 سال میں سمویدھان کو ہندوستان میں نافذ کیا، سمویدھان کو ہندوستان میں لاگو کیا، جس کے قانون پر ایک دیش کے پردھان منتری کو بھی چلنا پڑے گا، ایک دیش کے گرہ منتری کو بھی چلنا پڑے گا، ایک پولیس کو بھی اس کے قانون، ایک پولیس کو بھی اس کے مطابق چلنا پڑے گا، اس کے گائیڈ لائن کو عمل کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جو دلت جاتی کے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صفات دیے تھے جس کی وجہ سے آج دنیا میں بڑے ادب سے اس کا نام لیا جاتا ہے، اور یہ کہا تھا بابا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ ہم بھی اس کی عزت کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے ہندوستان کو وہ تاریخ دیا ہے، ہمارے ہندوستان کو مقام دیا ہے جس کے تحت ہم ہندوستان میں آزاد رہا کرتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جنہوں نے سمویدھان میں یہ لکھا، ہر مذہب کے ماننے والوں کو، ہر قوم کے ماننے والوں کو پوری آزادی ہے، پوری آزادی ہے کہ وہ اپنے دھرم کے حساب سے، دھرم کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔ ایک مسلمان مسجد میں جا کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتا ہے، یہ چٹیال میدان میں بھی جا کر کھلے عام علی الاعلان اللہ تعالیٰ اسلام کا ذکر کر سکتا ہے، اسلام کا پرچار کر سکتا ہے۔ ایک جیسس مسیح عیسیٰ کے ماننے والوں کو بھی یاد ہی کر ہے کہ وہ عیسیٰ کی پوری طرح کی عبادت کر سکتا ہے، مہابیر جی کے ماننے والوں کو بھی پوری طرح اجازت ہے، پورا ادھیکار ہے کہ وہ مہابیر جی کی پوری طرح عبادت کریں۔ انہوں نے ان تمام چیزوں کو سمویدھان میں لکھا۔ وہ الگ بات ہے کہ آج سمویدھان کو ٹھکرایا جا رہا ہے، وہ الگ بات ہے کہ سمویدھان کے نام پر لوگوں کو آج بیوقوف بنایا جا رہا ہے اور سمویدھان کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، اللہ نے اتنی خصوصیات سے ان کو نوازا۔ وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جب اسلام کو پڑھا تو اسلام ہمیشہ بھائی چارہ بتایا، جو اسلام ہمیشہ ایک دوسرے کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کیے، جو اسلام ہمیشہ ہندو مسلمان کو ایک مار اور ایک باپ سے جوڑا۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ جو اسلام، جو قرآن ہمیشہ ایک یہودی، ایک مسلمان، ایک عیسائی، ایک جینی، ایک بدھسٹ، ایک کافر، ایک ہندو، تمام جاتی، تمام برداری کے لوگوں کو یہ ایک ماں اور ایک باپ سے جوڑ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم سب ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، تمہارا باپ ایک ہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس چیز کو جب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر پڑھا تو اسلام سے متاثر ہو گئے، اسلام لانے پر مجبور ہو، اسلام لانے پر تیار ہو گئے، اسلام لانے کے لیے چل دیے۔ اپنے مریدین کو لے کر گاندھی جی کے دربار میں پہنچتے ہیں اور گاندھی جی سے جا کر کہتے ہیں کیا گاندھی جی، میں اپنے دھرم کو اسلام سے بدلنا چاہتا ہوں اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسلام کی خصوصیات تھی، یہ اسلام کی تعلیمات تھی جو ہمیشہ ایک دوسرے کو بھائی چارہ بتایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اور مہاتما گاندھی اتنے بڑے مہان پروش انسان تھے، وہ بھی اسلام کی تعلیمات سے متاثر تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان میں عمر جیسا عدل و انصاف قائم کر دیا جائے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اسلام لانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن گاندھی جی نے ایک بات کہی تھی، اے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، اسلام تو لائیں گے لیکن مسلمانوں میں فرقہ بہت ہے، کوئی دیوبندی، کوئی وہابی، کوئی سنی، ان تمام فرقوں میں مسلمان بٹے ہوئے ہیں، کس فرقہ پر آپ ایمان لائیں گے؟ اس لیے میرے پیارے ساتھیو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر مکر گیا تھا اس چیز سے۔ میں بتا رہا ہوں، ہر چیز کے اندر، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں، چاہے کسی بھی ذاتی کے ہو، چاہے کسی بھی قوم کے ہو، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیات ہے۔ آپ اس کو ٹھکرا نہیں سکتے ہیں، آپ اس کو بالکل حقیر نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ہر عبادت کے اندر بھی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں ایک نیکی ملنے پر کیا فائدہ، ہمیں ایک نیکی کو چھوڑ دیا، آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، اگر ایک نیکی ہی ملتی ہے اسی کو لے لو، ہو سکتا ہے قیامت کے دن کام آ جائے، کیونکہ جب قیامت میں جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس جہنمی سے ایک مرتبہ پوچھا جائے گا تم اپنی آخری خواہش بتاؤ، آخری اچھا بتاؤ، آخری تمنا بتاؤ، تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ وہ جہنمی کیا جواب دیں گے؟ سنیے، یود المجرم لو یفتدی یومئذ ببنیہ، وہ جہنمی یہ جواب دیں گے، اے اللہ، میں نے دنیا میں اپنے بیٹے کے لیے حلال نہیں حرام کمائی کی تھی، میں نے اپنی بیویوں کے لیے لوگوں کے مال چرائے تھے، میں نے اپنے پریوار کے لیے لوگوں سے
سود وغیرہ کھایا کرتے تھے، میں نے اپنے پریوار کے لیے لوگوں سے مال چھینا جھپٹی کیا کرتے تھے، یا اللہ میں نے اپنی بیوی کے لیے حرام کمائی کیے، آئے اللہ میں نے اپنے بیٹی کے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے لوگوں کا مال چرائے، آپس میں کسی کے بیگ لوٹے، کسی انسان کے پاس جو انسان سفر کرتا ہوا تنہائی میں نظر آ رہا تھا، ان کے پاس پیسہ تھا، میں نے چرا لیا، ان تمام پیسوں کو میں نے اپنے بیٹے کے لیے خرچ کر دیا، میں نے اپنے بیوی کو، اب میں نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے غریبوں کو لوٹا، میں نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے یتیموں کو لوٹا، آئے اللہ آخری تمنا یہ ہے، آخری اچھا یہ ہے، یا اللہ تو مجھے جنت میں دے دے اور ہمارے بدلے میں ہماری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، ہمارے بدلے میں ہمارے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، آئے اللہ اگر میری بیوی اور میرے بیٹے کے جہنم میں ڈالنے سے اگر جہنم پر نہیں ہوتی ہے، جہنم بھر نہیں جاتے ہیں اور مجھے جنت نہیں مل رہی، تو ایک کام کیجئے وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، آئے اللہ روئے زمین کے تمام انسانوں کو جہنم میں ڈال دے اور مجھے جنت دے دے۔ سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دنیا میں حرام کمائی کر کے اپنی اولاد کو خوش کرنے والوں، اپنی بیوی کو پوشاک در پوشاک پہنانے والوں، اپنے بیوی کو خوش رکھنے والوں، حرام کمائی کر کے، لیکن قیامت کے دن وہی بیوی کے لیے آپ اللہ سے تمنا کریں گے، یا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیا اور مجھے جنت میں دے دے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کیجئے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے، ہمیں کسی بھی ایک نیکی ہی کیوں نہ ہو اس کو معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اگر ایک ہی نیکی ملے، ہاں اگر کر نہیں پائے، حاصل نہیں کر پائے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کیا کر نہیں نکلنا چاہیے کہ ایک نیکی میں کیا ہو جائے گا، ہمارے پاس تو نیکیوں کا بھنڈار ہے۔ کچھ لوگ بول ہی دیتے ہیں اتنی نیکیاں کیا کرو گے، اتنے اچھے اعمال کر کے کیا کرو گے، ہم کر نہیں پاتے، اس میں افسوس کی بات ہے کہ ہم کر نہیں پاتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ یہی کہتے رہتے اتنا نیکی کیا کرو گے، اتنا نیک اعمال اچھے اعمال کر کے کیا کرو گے، نعوذ باللہ من ذالک، ہمیں ایک ہی نیکی ملے اس کو لے لینا چاہیے، پتہ نہیں اسی نیکی کی وجہ سے اللہ ہمیں جنت دے دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری ماں بہنیں اردو زبان سمجھ نہیں پاتی ہے، ہاں ان کو بنگلے زبان کے چٹکلے بہت پسند ہے، بنگلہ زبان میں کوئی مقرر آ کر کسی اردو زبان کے خلاف بھی بول دے ان کو ہنسی آتی ہے، ان کو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اس قوم کو ضرورت ہے تعلیم میں بیداری لانے کی، انقلاب پیدا کرنے کی، اردو کو مٹانے کی سازشیں کتنی کی جا رہی ہے، ہر جنکشن میں سب سے آخر میں اردو سے نام لکھا رہتا ہے، ہر جگہ میں اردو کو مٹانے کی کتنی کوششیں کی جا رہی ہے، لیکن میری ماں بہنوں سمجھنے کی کوشش کرو اور اپنی زبان اپنا ماحول اردو لاؤ، اردو زبان سمجھنے کی کوشش کرو۔ میری ماں بہنوں ایک ایسی بھی عورت تھی جو زانیہ تھی، جو بدکار تھی، میں یہ بتا رہا ہوں کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی چھوٹی بڑی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے اندر بھی کچھ خصوصیات ہیں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اسی کی وجہ سے جنتی قرار دے۔ ایک عورت زانیہ تھی، بدکار تھی، بدچلن تھی، فاحشہ تھی، اپنے جسم بیچ کر پیسہ کمایا کرتی تھی، اتنی بری عورت میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ایک مرتبہ کنویں کے پاس کھڑی ہے، اتنے میں کتا آیا، پیاسا کتا اپنا جیب نکالتا ہوا، اپنی زبان نکالتا ہوا دوڑتا ہوا آیا، اور اس عورت کو دیکھا، اس عورت نے اس کتے کی طرف دیکھا کہ یہ زبان نکال کر ہمارے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے، پیاسا حالت میں، اس عورت کو بڑا رحم آ گیا، اس عورت کو بڑا دیا آ گیا، انہوں نے اپنے دامن کو، اپنی اوڑھنی کو کنویں میں ڈالا، اور کنویں میں اس کے اوڑھنی میں جو پانی آیا، پانی کے رس کو انہوں نے اپنے دامن کو، انہوں نے اپنی اوڑھنی کو نچوڑ دیا کتے کی زبان پر، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی خوشخبری سناتے ہیں، ایسی عورت جنہوں نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، یہ عورت جنتی ہے۔ یہاں دیکھیے زندگی بھر گناہ، اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا پاپی، اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد ایک کتے کو پانی پلانے سے، ایک پیاسا کتے کو پانی پلانے سے جنت حاصل ہو رہی ہے۔ اس لیے چاہے نیکی
نیکی ہماری چھوٹی ہو یا بڑی اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے سے ہمیں جنت دے دے. اللہ تو فرماتا ہے انسان کو جنت دینے کے لیے صرف بہانہ چاہیے. کوئی بہانہ ملا ہم انسان کو جنت دے دیتے ہیں. لیکن انسانوں ہم اور آپ حدیث کو مذاق بنا رہے ہیں, ہم اور آپ حدیث و قرآن کو مذاق سمجھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک نیکی سے کیا فائدہ, ایک نیکی حاصل کرنے سے کیا فائدہ. اس لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیجئے, جہاں ملے وہی پہ نیکیاں لے لیجئے, اپنے دامن اور اپنے جھولی کو بھر لیجئے. ہو سکتا ہے اندر رمضان تمہیں نہ ملے. میرے پیارے ساتھیوں, ایک ایسی بھی عورت تھی جو دیندار عورت تھی, لیکن ایک بلی کو باندھ کے رکھ دیا, مضبوط کھمبے سے مضبوط پیلروں سے باندھ کے رکھ دیا, نہ اس کو کھانا دیا, نہ پانی دیا, نہ کچھ دیا. وہ بلی آخر کا تڑپ تڑپ کر مر گئی. اللہ کے نبی فرماتے یہ عورت جہنمی ہے جنہوں نے زبان بے زبان مخلوق کو باندھ کر کے رکھا, نہ اس کو کھانا دیا نہ پانی دیا. پتہ نہیں ہماری عورتوں کو بلی سے اتنی نفرت کیوں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میرے پیارے ساتھیوں, کوئی بھی مخلوق ہو بھوکے نہیں رکھنا چاہیے, بھوکے نہیں مارنا چاہیے. ہاں آپ اس کو آزاد کر دیجئے, روزی روٹی کا مالک تو اللہ ہے, اللہ اس کو کہیں سے بھی کھلا دے گا. ایک نابینا صاحب جن کے دونوں آنکھ کانا, جن کی دونوں آنکھ کانا تھا, جو دونوں آنکھوں سے محروم تھے, جو نابینا صاحب تھا, جن کی دونوں آنکھیں نہیں تھی. میرے پیارے ساتھیوں, وہ درخت میں کسی گھونسلے پہ ہے اور ایک چڑیا اپنے چونچ میں دانا لا کر وہ سانپ کے منہ میں ڈال رہی ہے. لوگ دیکھ کر پریشان ہو گئے, یا اللہ یہ کون سی بات ہے, یہ کون سی عجب کی بات ہے, ایک چڑیا زہریلے جانور کے منہ میں دانا ڈال رہی ہے. لوگ پریشان ہو گئے, یار زہریلے جانور کے منہ میں یہ چڑیا دانا ڈال رہی ہے. لیکن جب اس سانپ کو ڈھیلا مارا گیا, لاٹھی مارا گیا, وہ سانپ نیچے گر گیا. لوگوں نے دیکھا کہ وہ سانپ دونوں آنکھ سے محروم ہے. بتانے کا مقصد یہ, وہ سانپ جو دونوں آنکھوں سے محروم ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو غذا پہنچ رہا ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو غذا پہنچا رہا ہے, اس کے کھانے کا انتظام اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے, اور ایک چڑیا کے ذریعے سے اس کے کھانا کا انتظام اللہ کرا رہا ہے. اس لیے ہمارے سامنے اگر کوئی جانور ایسے بھی آ جائے, اس کو باندھ کے نہیں رکھنا چاہیے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. میری موضوع ہے, میرا موضوع ہے, میری تقریر کا موضوع ہے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, کسی بھی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, اس کے اندر بھی کچھ خصوصیات ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ایک چیونٹی جو انسان کی نظر میں رینگتا ہوا, ہمیشہ رینگتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک انسان اپنے پیر کو اگر تھوڑی ہی زور لگا کر اس کو اوپر رکھ دے تو آپس میں چیونٹی کی پوری جماعت ہلاک ہو جائے گی, چیونٹی کی پوری جماعت ہلاک ہو جائے گی. انسان یہ سوچتا ہے اللہ تعالیٰ ہم یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ آپ نے چیونٹی کو کیوں پیدا کیا, آپ نے مچھر کو کیوں پیدا کیا, کیا فائدہ ہے مچھر اور چیونٹی کو پیدا کرنے کی, کیا فائدہ ہے. چیونٹی سمجھ رہے ہیں نا, چیونٹیوں کو پیدا کر کے کیا فائدہ ہے. اللہ فرماتا ہر مخلوق کے اندر کچھ خصوصیات ہیں. ایک مرتبہ سیلاب کا موقع آیا اور پانی کی لہریں بہ رہی تھی, پانی بہ رہا تھا, دور دراز سے پانی آ رہا تھا, پانی کی لہریں بہ رہی تھی. میرے پیارے ساتھیوں, اسی پانی کے اوپر چیونٹیوں کی جماعت بھی آ رہی تھی, چیونٹیوں کی جماعت بھی آ رہی تھی. ایک کبوتر نے دیکھا کہ چیونٹی کی جماعت پانی کے اوپر بہتی ہوئی آ رہی ہے, ایک قوم بہتی ہوئی آ رہی ہے. کبوتر نے سوچا ہاں اگر اس کو بچایا نہ جائے یہ پانی میں ڈوب جائیں گے, جب پانی ادھر سے ادھر ہوں گے تو یہ چیونٹی کی جماعت پوری کی پوری تباہ ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی, ہلاک ہو جائے گی. کبوتر نے پھر کیا کیا, اپنے چونچ میں کی لکڑی لایا, سوکھی لکڑی لے آیا اور اس کو سوکھی زمین سے لے کر اس کے جو ٹیم اور اس کی جماعت بہ کے آ رہی تھی وہاں تک رکھ دیا, تاکہ وہ چیونٹیاں آپس میں اس کے اوپر سوار ہو کر سوکھی زمین میں آ سکے. انہوں نے اس سوکھی لکڑی کو رکھ دیا. یہ چیونٹی آپس میں اس سوکھی لکڑی کو کراس کرتا ہوا سوکھی زمین پر آ گئے. میرے پیارے ساتھیوں, پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا, اے انسانوں اس واقعے کو غور سے سنو. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ کبوتر جنہوں نے چیونٹی کی مدد کی تھی ایک درخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اور ایک شکاری تیر لیے ہوئے شکار کرنے کے لیے جا رہا ہے, اور اس کے پاس پہنچ گیا, اس کبوتر کے پاس قریب تھا کہ تیر کو اپنے کمان سے چھوڑے. چیونٹی کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی اور اس نے سوچا یا اللہ یہ جو کبوتر ہے جس نے میری جان بچائی تھی, اے اللہ میں اس کی جان کیسے بچاؤں. ایک
कीड़ा मकोड़ा को भी इस चीज़ का एहसास है कि कोई अगर हमारी मदद करे तो हम उसकी मदद करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर एहसान फरामोश कोई कौम है तो इंसान है जो एक दूसरे को हमेशा भूल जाते हैं। इंसान है जो हमेशा एक दूसरे के एहसानात को फरामोश कर जाते हैं। लेकिन एक चींटी के अंदर भी एहसास पैदा हो गया, एक कबूतर ने उसको बचाया तो भी उसको बचाने की कोशिश कर रही है। फिर चींटी ने दिमाग लगाया और उस शिकारी के पैर में चढ़ता गया और आखिरकार उसके हाथ तक पहुंच गए। ये करीब था कि वो तीर के जरिए से निशाना सधाए, करीब था कि तीर छोड़े उस कबूतर की तरफ। इन्होंने जाकर उसके हाथ पर डस लिया, चींटी ने डस लिया, और जैसे हाथ पर डसा इनका हाथ थर आया और तीर कबूतर को ना लगा और इधर उधर निकल गया। मेरे प्यारे साथियों, एक जानवर के अंदर भी, एक कीड़ा मकोड़े के अंदर भी एहसास है। एक कीड़ा मकोड़ा भी इस चीज को सही तरीके से समझ सकता है, लेकिन हम और आप है जो हमेशा एक दूसरे के एहसानात को फरामोश कर जाते हैं। मैं बता ही रहा था कि हर चीज के अंदर कुछ न कुछ खुसूसियात है। एक चींटी ने यहाँ कितना बड़ा सबक दिया कि कोई आपकी मदद करे तो आप भी उसकी मदद कीजिए मेरे प्यारे साथियों, और कोई आपकी मदद करे तो आप उसको बिल्कुल भूलना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ तो ये होता है, हमने किसी को बड़ा किया, हमने किसी को बड़े ओहदे पर कायम, बड़े ओहदे पर फाइज किया, हमने किसी को बड़े ऊंचाई पर ले गए, हमने किसी को बुलंदी तक छूने के लिए, बुलंदी तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की, और जब वो बुलंदी को छू गया तो उस इंसान को भूल गया। ये है इंसान की हैसियत, ये है मुसलमानों की हैसियत कि एक दूसरे के एहसानात को भूल जाते हैं। एक चींटी ने ये सबक ये भी दिया। एक मर्तबा एक चींटी अपनी थोड़ी सी खुराक लेकर दीवार पर चढ़ती है और चढ़ती जा रही है। थोड़ी दूर चढ़ी, फिर उसके ऊपर नीचे उतर आए, गिर गई। फिर कोशिश करती है, फिर थोड़ी देर ऊपर चढ़ती है, चढ़ती गई। इसी तरह करते करते आखिरी वक्त में मंजिल मकसूद तक पहुंच गए। मेरे प्यारे साथियों, एक चींटी हमें और आपको ये सबक दे रही है, आए मुसलमानों, जब हम कोई कारोबार में लगे, जब हम किसी चीज को हासिल करें, जब हम कोई बिजनेस करें, जब हम कोई व्यापारी करें, जब हम कोई कारोबार करें, एक डॉक्टर ही सीखे, एक मौलवी ही बने, एक मास्टर ही बने, एक इंजीनियर ही बने, तो हमें सबसे पहले गिरना पड़ेगा, उसके बाद मंजिल मकसूद को छोड़ना है। डायरेक्ट हम बुलंदी तक नहीं छोड़ सकते हैं। एक चींटी हमें ये आपको सबक दे रही है कि अगर किसी को बुलंदी तक छोड़ना है, किसी को बुलंदी तक जाना है, पूरे मुकम्मल डॉक्टर बनना है, आलिम बनना है, तो उसको पहले गिरना पड़ेगा, लोगों की नजरों से गिरना पड़ेगा, उसके बाद वो बुलंदी तक छोड़ सकता है। डायरेक्ट छत पर नहीं चढ़ सकता है। छत पर चढ़ने के लिए जीना की जरूरत है, छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत है। पहले जीना पर कदम रखे, दूसरे पर रखे, तीसरे पर रखे, फिर नीचे उतर आ गए, फिर चढ़ते गए, चौथी जीना पर चढ़े। इसी तरह करते करते मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ खुसूसियात है, हर चीज में अल्लाह की मसलियत पाई जाती है। लिहाजा हम और आप किसी को हकीर न समझें और ये ना समझें कि हमारे सामने कोई गरीब आदमी आ गया, हमने उसको ठुकरा दिया। पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए, पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए।